کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ مسلمانوں کی 3 لاکھ لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئیں، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ اس کا ذمہ دار فیشن ہے۔ اگر وہ دین و دھرم پر قائم رہتی تو اس کا ایمان بھی بچتا، اس کی آبرو بھی بچتی۔ انشاءاللہ اپنے سماج کی عورتوں کی آبرو کو بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ ایمان کی حفاظت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم، بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ یہ جو پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اسی کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا ہے۔ آدھا سے زیادہ جلسہ میرا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ آپ کا باقی رہ گیا ہے۔ عورت کی تعلیم کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، جوانوں کو پیغام دے کر کے میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ 10 منٹ کے لیے آپ ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے، مردوں کو پڑھنا لکھنا ضروری ہے، یہ تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عورت کو پڑھنا لکھنا ضروری کیوں ہے؟ جس طرح مرد مسلمان ہوتے ہیں اسی طرح عورت بھی مسلمان ہوتی ہے، اس لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہے عورت کے لیے بھی۔ جس طرح مرد انسان ہیں اسی طرح عورت بھی انسان ہے، انسانیت پر آنے کے لیے عورت کو پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ ایک خاص بات بتا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو۔ عورت کا دین مکمل نہیں ہے، عورت کی عقل مکمل نہیں ہے، حدیث کے مطابق اس کا دین مکمل نہیں، اس کی عقل مکمل نہیں۔ دین کیسے مکمل ہوگا؟ علم کے ساتھ۔ دین کیسے مکمل ہوگا؟ علم کے بغیر نہیں۔ عقل کیسے مکمل ہوگی؟ علم کے ساتھ۔ اس لیے عورت کو مرد سے زیادہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری 2 طرح کی بیٹی ہوتی ہے۔ ایک بیٹی وہ ہوتی ہے جس کو گھر میں ہی رہنا، گھر سے نکلنا ہے، گھر میں رہنا ہے، کہیں باہر نہیں جانا ہے، اس کو زیادہ پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھا دیجئے، اردو پڑھا دیجئے، دینیات پڑھا دیجئے، کافی ہے۔ لیکن جس لڑکی کو گھر سے باہر نکلنا ہے، تجارت کرنی ہے پردے کے ساتھ، نوکری کرنی ہے پردے کے ساتھ، اس لڑکی کو ڈگری دلانا ضروری ہے۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، میں عالم ہوں، مرد ہوں، عورت کو تعلیم کروں گا، عورت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایک مرد عالم ساری عورت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ چاہے عالم ہو، عالم سے بھی عورت کو پردہ ہے، پردے میں بہت ساری بات عورت نہیں پوچھ سکتی۔ دوسری بات، ایک گھر میں سارے لوگ عالم ہوتے نہیں ہیں، اس لیے عورت کا عالمہ ہونا ضروری ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بھی ایک جگہ پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی ایک جگہ پڑھ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ لڑکا لڑکی اگر ایک جگہ پڑھے، سر سید احمد خان نے کہا لڑکی آوارہ ہوگی، لڑکی بد چلن ہوگی، ایک جگہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی باہر سے چندہ کیے ہیں 1,08,400 کچھ روپیہ ان دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ ان کی قبول فرمائے اور دینے والے کو قبول فرمائے۔ 1,08,400، اللہ ان کی جان میں مال میں برکت دے، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سب بدیش میں ہیں، دھیان کیجیے، اللہ ان کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جس مقصد میں انہوں نے دیا ہے اللہ اس مقصد میں 100% کامیاب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ کا لڑکا 12 سال کا ہے، اس کو ماں کے ساتھ آپ نہیں سلا سکتے، اس کا بستر الگ کر دیجیے۔ آپ کی لڑکی 9 سال کی ہے، اس کو باپ اپنے بستر میں ایک ساتھ نہیں سلا سکتا، اس کا بستر الگ۔ یہاں پر دیکھیے کہ ایک ہی ماں باپ ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، لڑکی کی عمر 9 سال ہو گئی، باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، لڑکا کی عمر 12 سال ہو گئی، لڑکا ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا۔ بہت زبردست فتنہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر 9 سال کی لڑکی 12 سال کا لڑکا ایک مکتب میں پڑھے، فتنہ ہوگا، لڑکی آوارہ ہوگی۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، 9 سال کی لڑکی کو مکتب میں مت بھیجیے، 12 سال کے لڑکے کو 9 سال کی لڑکی کو ایک ساتھ مکتب میں مت پڑھائیے،
दोनों के लिए अलग इंतजाम कीजिए, लड़का का मकतब अलग, लड़की का मदरसा अलग। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। लड़की जा रही थी रास्ते से, एक मन चला उसको छेड़ता है, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, कुरान की आयत पढ़ करके कि देखने की चीज़ तो ये है जो सड़क से गुजर रही है। तो लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी, नौकरानी थी, लेकिन इल्म से नौकर नहीं थी, इल्म से और हुनर से माला माल थी। उसने जवाब दिया कुरान से ही, हफिज़नाहा लिन्नाज़िरीन, ताक झांक करने वाले शैतान, शैतान से अल्लाह की पनाह। लड़का तीसरी आयत पढ़ता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तुमसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो लड़की ने चौथी आयत पढ़ी, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर महर के हमसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो लड़के ने अगली आयत पढ़ी, वल्लज़ीन ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो निकाह का सामान ही नहीं है। तो लड़की ने अगली आयत पढ़ी, उलाइका अन्हा मुबदून, फिर खड़े खड़े क्या देखते हो, चलो दूर हटो। तो लड़के ने खिसिया करके लड़की को बद्दुआ किया, लानतुल्लाहि अलैक, कुरान की आयत पढ़ दिया, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, अल्लाह की मार तुम्हारे ऊपर। और लड़की उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने उसका जवाब दिया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन, मेरे ऊपर तो सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल अल्लाह की लानत हो। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशऊर है, बेशऊर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है।